میرا نام اخلاق احمد ہے اور میرا تخلص آہن ہے، اور فی الحال میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تدریس مشغول۔ تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پہ روایتی تعلیم کا رواج رہا۔ میں شاید پہلا شخص اپنے گھر کا ہوں جس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں پہ شعر و ادب کا بھی ماحول تھا۔ میرے والد خود ایک شاعر ہیں اور وہاں پہ ادبی چیزوں کا رواج رہا، اسی لیے میرا رجحان بھی ادب کی طرف ہوا اور فارسی کی طرف ہوا۔ ہم نے اسکول کے زمانے سے ہی فارسی پڑھی، اور اسکول میں بھی ہمارے یہاں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے 6ویں کلاس سے، اور اس کے بعد ہم نے شعر و ادب کی طرف بھی ہمارا رجحان رہا۔ جو اردو یا فارسی کے بڑے شعراء ہیں، سعدی، حافظ یا غالب یا میر، ان سے آشنائی بچپن سے ہی تھی۔ ان کے اشعار ہم سنتے تھے، گھر والوں کے توسط سے سنتے تھے، اور اس وجہ سے خود بھی شعر کہنے کی طرف رجحان ہوا۔ اسی طرح سے جب ہم آئے بی اے کی تعلیم حاصل کرنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ہمارے ایک استاد نادر علی خان، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میاں شعر تو کہنا نعمت خدا داد ہے، اس لیے اس پہ بھی توجہ دیا کرو۔ لیکن اردو شعر کہنے کا ہمارا رہا، فارسی میں کے اشعار پڑھتے تھے، فارسی شاعروں سے آشنائی تھی، لیکن فارسی شعر کہنا ہم نے پہلی بار جب ایران ہمارا جانا ہوا، اس کے بعد ہم نے خاص طور سے اس پہ توجہ دی۔ علی گڑھ کے زمانے میں جو ہمارے اساتذہ تھے وہاں پہ، جیسے آل احمد سرور تھے یا اور بھی لوگ تھے، وہاں پہ ایک محفل ہوتی تھی، عام طور سے مشاعرے ہوتے تھے، اس میں ہم جاتے تھے اور شعر کہتے تھے، اور ہم خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ آل احمد سرور نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، اور اسی طرح سے ایک ہماری نظم تھی سواد منزل، اس کو انہوں نے بہت ہی پسند کیا تھا۔ جناب اخلاق آہن، جو اس وقت جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کے شعبہ فارسی سے وابستہ ہیں، انٹرنیشنل سینٹر آف کلچرل ریلیشنز تہران کی دعوت پر ایران کا تعلیمی سفر بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایران و ہند کے درجنوں سیمیناروں میں تنقیدی و تحقیقی مقالے پیش کیے اور شعری محفلوں میں شرکت کی، جو مختلف معیاری رسائل و جرائد میں مستقل چھپتے رہے۔ جناب آہن نے فارسی سے اردو، اردو سے فارسی، فارسی سے ہندی اور انگریزی سے اردو میں کئی کتابوں، مقالوں اور کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ وہ فرنگستان زبان و ادب فارسی، ایران سے کئی جلدوں میں شائع ہو رہے فارسی انسائکلوپیڈیا کے لیے مستقل طور پر مقالے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں مسئلہ تمثیل در ادبیات فارسی اور ہندی میں فارسی و پشتو کہانیوں کا ترجمہ ادھوری تصویر منظر عام پر آ کر بے حد مقبول ہوئیں۔ موصوف نے حالیہ دنوں میں متعدد گمگشتہ اور اہم تحریروں کی بازیافت کر کے انہیں سائنٹیفک طریقے سے پرمغز مقدمے اور حواشی کے ساتھ ایڈٹ کیا ہے۔ ان میں مقالات مولانا عرشی اور آصفی رامپوری طبع ہو کر اہل نظر سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔ جناب اخلاق آہن کی اردو شعری تخلیقات فارسی اور پشتو زبان میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی کتاب ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ کو موضوع کے اعتبار سے نقش اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جس میں ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ سے متعلق مختلف پہلوؤں کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ موصوف کا یہ علمی کارنامہ اپنے موضوع اور مطالب کے لحاظ سے اردو اور فارسی کے محققین، اساتذہ، طلباء اور قارئین کے لیے باعث استفادہ ہوگا اور علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ الناز ناز کار که چون دلبری کند، ما را به تشنه کامی خود رهبری کند.
ہندوستان پہ فارسی زبان و ادب اور تہذیب کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ خود لفظ ہندوستان کو ہی دیکھ لیں، ہندوستان، ہندی، ہندو، یہ سب فارسی کے الفاظ ہیں۔ اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے، فارسی کے آنے کے بعد تقریباً 1500 سال ہو گئے، جتنی بھی زبانیں یہاں پہ بڑھی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان سب پہ فارسی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ زبان ہو یا ادب ہو یا تہذیب ہو۔ بلکہ بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک نئے مذہب کا جب جنم ہوا ہے، جس کا نام سکھزم ہے، وہ پنجاب کے علاقے میں ہوا۔ خود پنجاب فارسی کا لفظ ہے، اس میں خود ان کی جو مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس میں فارسی کے الفاظ ہیں۔ ان کے ہاں جتنے بھی مقدس یا تہذیبی الفاظ ہیں، جیسے سردار ہے فارسی کا لفظ ہے، خالصہ فارسی کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو آخری گرو ہیں، گرو گوبند سنگھ، وہ باضابطہ طور پہ فارسی کے شاعر ہیں، اور ظفرنامہ ان کے شعری جو ہے کلام ظفرنامے کے نام سے مشہور ہے۔ تو اور ان کی کتابیں بھی حکایات فارسی میں ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور بھی زبانیں ہیں، اردو پہ فارسی کے اثرات ہیں۔ اردو کے جتنے بھی اصناف ہیں، چاہے وہ غزل ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو، یا اردو کے جتنے شعراء ہیں، جو ابتدائی شعراء ہیں، وہ تو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، اور بعد میں بھی جو شعراء ہوئے جنہوں نے فارسی میں اشعار نہیں کہے، ان پہ فارسی اشعار، فارسی کلام اور فارسی شاعروں کا گہرا اثر ہے۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا، یا جو لوگ اس سے نابلد رہے، ان کا کلام قابل اعتراض نہیں سمجھا گیا۔ تو اسی طرح سے دوسری زبانیں ہیں، خود اگر ہم اپنے بڑے جو شعراء، جدید بڑے شعراء ہیں دوسری زبانوں کے، جیسے ٹیگور ہیں، یا خود ہری ونش رائے بچن ہندی کے بڑے شاعر ہیں، ان کی شہرت ہی اسی بات سے ہوئی کہ انہوں نے خیام کی رباعیات کے زیر اثر اشعار کہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے کلام کو مقبولیت ملی، بلکہ خود ہندی شاعری کو ایک نیا رخ ملا۔ اسی طرح سے پورے مغل دور میں جو ہندوستان میں جو ایک تہذیبی اور تمدنی اور ادبی گوناگونی آئی ہے، جو رنگینیت آئی ہے، وہ ایرانی علماء، شعراء اور دانشوروں کی وجہ سے آئی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ایرانی تہذیب، زبان اور ثقافت کے اثرات نہیں ملتے ہیں۔ ماہر لسانیات اور محققین کے مطابق ایران کی قدیم فارسی اور ہندوستان کی سنسکرت زبانیں دونوں آپس میں بہنیں ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہند آریائی زبانوں سے ہے، جو ہند یورپی زبانوں کی شاخ کی ایک کڑی سمجھی جاتی ہے۔ جدید فارسی، جو قدیم فارسی کی ایک شاخ ہے، عربی رسم الخط کے ساتھ قدیم اور مقامی بولی کے مقابلے میں عصری تقاضات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کر ایک ایسی مخلوط زبان قرار دی جا چکی تھی جو مختلف قوموں اور قبیلوں کے مابین اظہار رائے کا ذریعہ بن سکے۔ اس تہذیبی اور لسانی ضرورت کے پیش نظر ہندوستان میں سینکڑوں سال تک حکمرانی کرنے والے ترکوں نے اپنی مادری زبان ترکی کے بجائے فارسی کو سرکاری اور درباری زبان کی حیثیت سے ترجیح دی۔ ہندوستان میں اورنگزیب کی وفات، عظیم مغل سلطنت اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے بکھرتے تار و پود کے ساتھ ہی فارسی زبان و ادب پر بھی زوال کے بادل منڈلانے لگے۔ نتیجتاً 18ویں صدی سے آہستہ آہستہ اردو یا ہندوستانی کا رواج بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک طرف اردو نے فارسی زبان سے لسانی، صوتی اور رسم الخط کی مشابہت اور ہم آہنگی کی بنا پہ صوفی شعراء کی خانقاہوں سے لے کر دربار شاہی تک بڑی تیزی سے اپنا رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، تو دوسری طرف سرعت سے بدل رہی سیاسی فضا میں
پنپتی نئی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کے سبب فارسی زبان کی بساط بکھرنی شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود فارسی کے سمجھنے والے دربار سے لے کر بازار تک موجود تھے۔ چنانچہ چیف سیکرٹری کے ریویو سے معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ ویلزلی کی اودھ پالیسی اور دونوں حکومتوں کے تعلقات سے متعلق خود شاہ اودھ اور لکھنؤ میں مقیم کمپنی کے ریزیڈنٹ کے مراسلوں میں اخباروں کی متعلقہ تحریروں کے خلاف احتجاج ملتا ہے، جس سے چیف سیکرٹری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نظام پر ایک ایسی زبان میں نکتہ چینی نہایت مکروہ اور تکلیف دہ ہے جسے ہندوستان کا ہر اچھا تعلیم یافتہ شہری پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ ابھی بھی دور شراب و شباب محلوں میں، جہاں پہ ننگ ذہن لوگ رقص کرتے ہیں، جہاں پہ ننگ بدن کا مذاق اڑتا ہے، کسی یتیم کے آنسو سے پھیر کر نظریں کسی بیوہ کی جوانی کو گھور لیتے ہیں، اور بنا کے حسن کو مجبور اپنی محفل میں سسکتی لاش سے دم بھر سرور لیتے ہیں۔ ابھی بھی قصر اقتدار کی جڑیں ہیں عمیق، نظر فریب روشنی میں بیٹھ کر کے جہاں کے جھونپڑوں کے خشک تنکوں کو جلا جلا کے تاپنے کی فکر کرتے ہیں، جہاں کو مارنے کی فکر میں ہی مرتے ہیں۔ اسی رسم کی ادا اگر تمہیں پیاری ہے، یہی شور و صدا اگر تمہیں پسند ہے، تو دبی صدا میں فریاد اچھی لگتی ہے، تو تم کو حق ہے کہوں میں تجھے 1000 دفعہ، میرے بھائی تجھے یہ سال نو مبارک ہو، میرے بھائی تجھے یہ قرن نو مبارک ہو، میرے بھائی تجھے ملینیم مبارک ہو۔ مگر یہ سچ ہے، برا ماننا نہ بھائی، تیرے قفس کے ویرانے میں جو بھی بستا ہے، بھٹکتی روح ہے بے شک کسی درندے کی۔ عام طور سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں، فارسی کے تعلق سے جب یہ بات آتی ہے، تو ایک عام تاثر ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان میں بھی یہ تاثر ہے کہ موجودہ زمانے میں فارسی کی کوئی خاص ضرورت یا اہمیت نہیں رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دقت سے ہم اس کی طرف دیکھیں، توجہ کریں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آج لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ بغیر فارسی کو جانیں، بغیر فارسی ادب کو سمجھے، ہم اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس میں ہم شاعری نہیں کر سکتے، اس میں ہم تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ فارسی کا بہت ہی گہرا اثر نہ صرف یہ کہ اردو پر ہے، بلکہ جتنی بھی معاصر زبانیں ہیں ہندوستان کی، چاہے وہ ہندی ہو، گجراتی ہو، خود بنگالی ادب ہے، اس پہ بڑے گہرے اثرات ہیں، خود ٹیگور کا جو ادب ہے اس پہ بہت ہی وہ ہے، تو اس کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے اس ادب کو۔ ہم جیسے ابھی اگر یہاں پہ ہم کہیں کہ آسمان ہے، زمین ہے، دروازہ ہے، در ہے، پردہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فارسی ہے۔ اور خود اردو شاعری کی جتنی لفظیات ہیں وہ فارسی کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم چاہے آج کے موجودہ دور کے بڑے شعراء کو پڑھیں، فراز کو پڑھیں، فیض کو پڑھیں، یا غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں، ان کو جب تک ہم فارسی نہیں سمجھیں گے ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے ہماری تاریخ کا معاملہ ہے، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں 1000 سال، پچھلے 1000 سال میں، اس میں سب بیشتر جو ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں، اور جب تک ہم کو فارسی کے اس کلاسیکی تصور سے یا اس زبان سے ہمیں آشنائی نہیں ہوگی، ہم اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو ہماری تہذیبی چیزیں، خود ہندوستان کی جو تہذیبی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں، یہاں کے رواج، رسوم، یہاں کے علوم، یہاں تک کہ قیافہ شناسی اور کف شناسی تک پہ فارسی میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ان کو جاننے کے لیے، خود یہاں کی جو تہذیبی قدریں ہیں، ان کی نزاکتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے
ہمیں فارسی سے رجوع کرنا پڑے گا. اور آج یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. خود ہمارے یہاں جو سوشل سائنسز میں لوگ ہیں، جو یہاں کی سوسیالوجی کا مطالعہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں فارسی کے بغیر گزارا نہیں ہے. دارا شکوہ نے جس بحث کو اٹھایا تھا، جو بین المذاہب اور ہندوستان کے جو مختلف مذاہب کا جو میل جول ہے، ان سے جو چیزیں نکل کے آئی ہیں اور اس میں جو بحثیں ہوئی ہیں مختلف فلسفیانہ، ظاہر ہے وہ سب فارسی میں ہے. اور آج دنیا اس بات کو ریئلائز اس وقت کر رہی ہے جب مغرب نے اس کو کہا ہے کہ نہیں، ہم تو فارسی سے لے رہے ہیں. خود شوپن ہاور ایک یورپ کا بہت بڑا فلسفی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پورے فلسفے کی اساس دارا شکوہ کے ترجمے پہ ہے، جو سر اکبر کے نام سے مشہور ہے. اور ہم ہندوستانی جو ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں.